قربانی آ رہی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، ہماری قربانی کو ادا فرمائے۔ 7 آدمی مل کر کے ایک جانور قربان کرتا ہے۔ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، بھینس ہوتی ہے، اس میں 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں۔ 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں۔ 7 آدمی نے پیسہ جمع کیا، ایک بڑا جانور خرید لیا، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ بھینس ہو۔ بھینس کو قربان کرتے ہیں 7 آدمی مل کر کے۔ غور سے سنیے گا، 6 آدمی نے جو پیسہ لگایا وہ پیسہ حلال ہے، ایک آدمی کا پیسہ جو اس میں لگا ہے وہ حرام ہے۔ صرف ایک آدمی کا پیسہ حرام ہے، باقی 6 آدمی کا پیسہ حلال ہے۔ اور لوگوں کو پتا چلا ہی نہیں کہ پیسہ حلال اس کا ہے، تب تو اور بات ہے، تب تو چل جائے گا۔ لیکن 6 آدمی کو پہلے سے پتا چل گیا کہ وہ ایک آدمی جس نے حصہ لیا ہے اس کا پیسہ حرام ہے۔ 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈال رہے ہیں، بڑا جانور ہے، قربان کر دیا، 6 آدمی کا پیسہ حلال ہے، ایک آدمی کا پیسہ حرام ہے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ کسی کی قربانی نہ ادا ہوگی نہ قبول ہوگی، کسی کی قربانی نہیں۔ 6 آدمی کا پیسہ صحیح ہے، ایک ہی آدمی کا پیسہ حرام ہے، مگر لکھا کہ پہلے سے پتا تھا تو اس کو ساتھ میں شامل نہیں کرنا تھا۔ پہلے سے پتا بھی تھا پھر بھی ساتھ میں شامل کر لیا۔ ہم تو ڈوبے ہی صنم، تم کو بھی لے کر کے ڈوب گئے۔ ایک گلاس پانی ہوتا ہے، اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب گر جائے تو پورا گلاس ناپاک ہو جاتا ہے۔ جانور کی ایک ہی جان ہے، گوشت کے 7 حصے ہیں، جب ایک حصہ ناپاک ہوا تو سب حصہ ناپاک ہو گیا، اور ناپاک حصہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، قربانی میں حصہ لگانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا اس آدمی کا پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں چلے تو کوئی بات نہیں، اگر پتہ چل جائے تو اس آدمی کے ساتھ حصہ مت رکھیے گا، اس آدمی کو حصہ اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے مت دیجیے گا، ورنہ وہ تو ڈوبے گا ہی، آپ کو بھی لے کر کے ڈوب جائے۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال پیسے سے انشاءاللہ قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی آ رہی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، ہماری قربانی کو ادا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد اپنے بچے کو ڈاکٹر پروفیسر بنائیے انشاءاللہ۔ پہلے مکتب مدرسے کی تعلیم دیجیے، آپ کا بچہ انسان اور مسلمان ہوگا، وہ آپ کو باپ سمجھے گا، آپ کو بڑا سمجھے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ اگر اس بچے کو آپ نے مسلمان نہیں بنایا، اسلام نہیں رہا، تو دنیا کی ہر دولت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو مدرسے میں تعلیم دلائیں گے، مکتب میں تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ باپ نے خواب دیکھا 3 روز کہ اللہ کہہ رہا ہے قربانی دو، 100 اونٹ قربان کر دیا، پھر کہا اللہ نے قربانی دو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیا، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 200 اونٹ قربان کر دیا۔ تیسرے روز خواب دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی گردن پر چاقو رکھی ہوئی ہے، چاقو رکھا ہوا ہے، چھری رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اونٹ نہیں مانگ رہا ہے، اللہ اپنا محبوب، اپنی اولاد مانگ رہا ہے۔ بچے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیرے گلے پر میں چاقو چلا رہا ہوں، خدا کی راہ میں تم کو قربان کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے ہر گھر کے اندر اللہ ایسے ہونہار بچے کو پیدا فرمائے۔ بچے نے کہا ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، میں راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا خواب سچا کر کے دکھائیے۔ لیکن ابا میری 4 فرمائش ہے۔ پہلی فرمائش یہ ہے کہ آپ چاقو کو تیز کر لینا، اگر چاقو تیز نہیں ہوگا گردن کٹنے میں دیر ہوگی، خدا کی فرما برداری میں، خدا کے حکم کی فرما برداری میں، خدا کی اطاعت کی بجا آوری میں دیر ہوگی، ابا چاقو تیز کر لینا۔ دوسری فرمائش یہ ہے ابا اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، کہیں ممتا اور شفقت میں آ کر کے آپ نے قربانی چھوڑ دی تو آپ بھی نافرمان ہوں گے، آپ کا بیٹا بھی نافرمان ہوگا، ابا
آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا۔ تیسری فرمائش یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ذبح کرنے کے دوران میرا ہاتھ آپ کے چہرے پر لگ جائے، میرا پیر آپ کے چہرے کو لگ جائے اور آپ کی نافرمانی ہو جائے۔ ابا میرے ہاتھ کو بھی باندھ دیجئے گا، پاؤں کو بھی باندھ دیجئے گا۔ آخری فرمائش اس بچے نے کیا کیا ہے؟ اللہ ہر گھر میں ایسے ہونہار بچے کو پیدا فرمائے۔ آخری فرمائش کیا کہ ابا جب میں راہ خدا میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو حوالے کر دیجئے گا تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ جس نے بچہ دیا تھا اسی نے بچے کو قبول کر لیا، میرا بچہ راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تاڑ کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، تاڑ کے درخت میں مٹکا لٹکا رہتا ہے، مٹکا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تاڑ کے پیڑ میں مٹکا لٹکا رہتا ہے، کیا مطلب ہے؟ تاڑی نکالنے کے لیے وہاں مٹکا لگا دیتے۔ تو تاڑ کا درخت اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آسمان سے بات کرتا ہے۔ آدمی لالچ میں تاڑی اتارنے کے لیے، شراب اتارنے کے لیے چڑھ تو گیا، لیکن جو نیچے دیکھا تو گھبرا گیا کہ اب اتریں گے تو کیسے اتریں گے، تو منت مانگتا ہے میرے واللہ اگر ایک ہاتھ نیچے آ گیا تو ایک اونٹ قربان کروں گا۔ ایک ہاتھ نیچے آیا تو کہتا ہے کہ مالک اونٹ تو ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے، راجستھان میں ہوتا ہے، عرب میں ہوتا ہے، یہاں بارسوئی میں تو ہوتا نہیں ہے، اونٹ کہاں سے دوں گا؟ ایک ہاتھ اگر نیچے آ گیا تو بھینس قربان کر دوں گا۔ ایک ہاتھ اور نیچے آ گیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ بھینس بھی گھور ہاٹ جانا پڑے گا خریدنے کے لیے، تو 40-50 ہزار روپیہ کا انتظام کرنا پڑے گا، یہ تو بہت مہنگا ہوگا۔ اے میرے اللہ اگر اور نیچے آ گیا تو ایک بکری قربان کر دوں گا۔ جیسے ہی نیچے آیا اس کی منت نیچے آ گئی، کھسک گئی۔ اس کے بعد جو نیچے آیا تو بکری کی بھی قربانی چھوڑ دیا۔ کہنے والے نے کہا رہے مصیبت میں پھنسے تھے، بکری کی منت مانی تھی، قربانی کا زمانہ چل رہا ہے، بکری قربان کر دو، تو کیا کہتا ہے کہ بکری وہ قربانی کرے جو دوبارہ اس درخت پر چڑھے گا، میں چڑھوں گا ہی۔ پدر بولا کہ بیٹا جو میں نے خواب دیکھا ہے، کتابیں زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی۔ قربانی کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام آپ نے جتنا اچھا سنا، محبت میں ڈوب کر کے سنا، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو اسماعیل جیسا ہونہار بچہ بنائے، انسان بنائے، مسلمان بنائے، آپ کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
خیر माशाल्लाह, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, खैर माशाल्लाह. पिंडाल में आप कम हैं, ससुराल में ज़्यादा है. मुर्गा आ गया नया साल, 1 जनवरी में पड़ोसी का मुर्गा आ गया तो उसको पकड़ लिया, पकड़ करके ज़बह कर दिया. तो बीवी ने कहा ये तो हराम है. कहा सिर्फ गोश्त हराम है, शोरबा हलाल है. शोरबा जब डालना शुरू किया तो बोटी गिर गई. कहा कि दो बोटी गिर गई. कहा कि जो आ रही है उसको आने दो. रोको मत, जो खुद बखुद आए उसको आने दो. मुर्गा हराम है, शोरबा हलाल है. ये बताइए कि वो शोरबा किस हराम का है? मुर्गा ही का तो शोरबा है. जैसे मुर्गा हराम है उसी तरह शोरबा हराम है. इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल पैसे से कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह. तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा. ग़ज़ाक़ अजल का रस्ते में छब भाला मार गिराएगा. धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा. सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा. जब चलते चलते रस्ते में ये खून तेरी ढल जाएगी. एक बदिया तेरी मिट्टी पे फिर घास न चरने आएगी. ये खेप जो तू ला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी. थी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंचारन पास न आएगी. सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा. माँ बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा, उनके हवाले से पैगाम खूबसूरत सा आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ. दिल इतना खुश हुआ कि देखते ही देखते मिलाद जलसा हो गया. मैं जब आया था तो मुश्किल से 20 से 25 जवान बैठे हुए थे. उसके बाद सब मेले में थे. अल्लाह का शुक्र है कि मेला बर्बाद हो गया और जलसा आबाद हो गया. जो जलसा मिलाद था वो जलसा मिलाद से जलसा बन गया. दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए. आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे के यहाँ आए. बेटा घर पे नहीं है, बहू है. पूछा क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है. न दिन अच्छा कटता है, न रात अच्छी कटती है, न पैसा है, न खाना पीना अच्छा है, न रात अच्छी है, न दिन अच्छा है, सब कुछ खराब है. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बताया कि मैं इस्माइल का बाप हूं, अपने बेटे से मिलने के लिए आया था, तुम मेरी बहू हो. उल्टे पांव वापिस हो गए और कहा कि जब इस्माइल आ जाए तो कहना कि घर की चौखट बदल ले, घर की चौखट को बदल ले. जब हजरत इस्माइल आए, बीवी ने कहा कि एक बूढ़े मियाँ बड़े मियाँ आए थे, उन्होंने आपकी खैरियत मालूम की और फिर मुझसे कहा कि जब इस्माइल आ जाए तो उनसे कहना कि घर की चौखट बदल ले. तो हजरत इस्माइल ने कहा जानती हो वो कौन थे? वो मेरे अब्बा थे, हजरत इब्राहीम थे. तुमने खुदा की नाशुक्री की, खुदा का शुक्र अदा करना था, खुदा की नाशुक्री की. उसने मुझे ये पैगाम दिया है, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि घर की चौखट बदल दो. जो औरत खुदा की नहीं वो शौहर की भी नहीं, उसको निकाह में मत रखो, उसको निकाह से बाहर निकालो. मैं हाथ जोड़ करके अपनी माँ बहनों से कहता हूँ अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में हमें खुश रहना है. मुसीबत में रखे सब्र करना है, राहत में रखे शुक्र अदा करना है. जो औरत खुदा की होती है वही शौहर की होती है, जो औरत खुदा की नहीं होती वो शौहर की नहीं होती. इमाम राजी जलसे में आए और जलसे में एक मसला बताया कि देखो कि शादी में तुम 30 लाख रुपया खर्च करोगे, शैतान तुम्हारी पीठ ठोकेगा कि वाह रे बेटा क्या काम किया.
لیکن 10 روپیہ مسجد میں اگر لگاؤ گے، صدقہ کرو گے، 70 شیطان راستہ روکے گا کہ مسجد میں مت لگاؤ، مدرسے میں مت لگاؤ، یتیم کو مت دو، غریبوں کی مدد مت کرو۔ ایک شیطان نہیں، 70 شیطان تمہارا راستہ روکے گا۔ شادی میں 30 لاکھ روپے بہا دو پانی کی طرح، وہاں وہ پیٹ ٹھوکتا ہے، اور یہاں اگر 10 روپے آپ مسجد میں لگائیں گے، مدرسے میں لگائیں گے، تو ایک شیطان نہیں 70 شیطان آپ کا راستہ روکے گا، ہاتھ روکے گا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت آپ کیا بات کرتے ہیں؟ لگوا کا ایک جوان کھڑا ہوا، کہا حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں ابھی گھر جاتا ہوں، 10,000 کی گڈی خیرات کر کے صدقہ کر کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کون شیطان میرا راستہ روکتا ہے۔ جوان گیا، صندوق سے جب 10,000 کی گڈی نکالنے لگا صدقے کے لیے، تو بیوی آ گئی۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مسئلہ معلوم ہوا ہے، مولوی نے بتایا ہے عمل کرنا۔ کہا مولوی کے چکر میں پڑے ہو، تمہارا بھی علاج ہوگا، تمہارے مولوی کا بھی علاج ہوگا، جو پیسہ جہاں ہے وہیں رہنے دو۔ وہاں سے جب واپس آیا تو سر جھکا کر کے، منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ ارے سینہ تان کر کے گئے تھے، سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ 10,000 کی گڈی خیرات کر کے آتا ہوں، وہاں سے جو واپس آئے تو سرگاڑ کر کے بیٹھ گئے، منہ جھکا کر کے بیٹھ گئے، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت شیطان کو تو پچھاڑ دیا، شیطان کی خالہ سے ہار گئے۔ کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، خاسر اسی لیے کہیں راحت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں غور سے، چہرہ تو سامنے نہیں آ رہا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بچوں کی تعداد کم ہے، جوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام سنانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں دارو پکڑا ہے، بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ڈس بریک مارا، مکمل بیدار ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے جوانوں کو اللہ دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ جانتے ہیں مسلمان 30,000 تھے اور 3 لاکھ دشمن کو شکست دے دیا۔ اب اس کا جو بادشاہ تھا سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی مسلمان مٹھی بھر اور 3 لاکھ دشمن کو شکست دے دیا، ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 30,000 صرف جوان تھے مسلمان، اور سامنے جو دشمن تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ۔ غور کرنے والی بات ہے، لاکھ کا مطلب ہے 100,000، اور ادھر 30,000، ادھر 300,000۔ 300,000 کو مسلمانوں نے شکست دے دیا۔ 30,000 جوان کھڑے ہوئے، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ 30,000 کی تعداد میں مٹھی بھر لوگ کھڑے ہوئے اور دشمن کے 3 لاکھ کو شکست دے دیا۔ بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا اور بوڑھوں کو بلا کر کے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ یہ 30,000 مسلمان 3 لاکھ دشمن کو شکست دینے پر مجبور کر دیا؟ تو کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے جوانوں میں 2 خوبی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دارو نہیں پیتے،
ان کی عقل محفوظ ہے، عقل کی حفاظت ہے، عقل برباد نہیں ہے۔ تمہارے جوان دارو پیتے ہیں اور مسلمان دارو نہیں پیتے۔ تمہارے جوان زنا کرتے ہیں، دوسرے کی ماں بہن کی آبرو کو برباد کرتے ہیں، اور یہ مسلمان دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں، آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ زنا کرتے ہیں، یہ زنا نہیں کرتے۔ وہ شراب پیتے ہیں، یہ شراب نہیں پیتے۔ تم تو 3 لاکھ کی بات کرتے ہو، اگر 3 کروڑ کی تعداد بھی لے کر کے آتے تو یہ مسلمان ثابت قدم رہتے، تم کو شکست دیتے اور اپنی فتح حاصل کرتے۔ اور جس وقت نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ صرف 16 سال۔ 16 سال کا نوجوان بادشاہ سے ٹکرا گیا، نمرود سے ٹکرا گیا۔ دھرتی پر صرف ایک ہی مسلمان، وہ بھی وہ 16 سال کا جوان، باپ بھی نافرمان، خاندان بھی نافرمان، باپ سے بھی ٹکرا گیا، خاندان سے بھی ٹکرا گیا، رشتہ دار سے بھی ٹکرا گیا، اور بادشاہ سے کہا میں ملک چھوڑ سکتا ہوں، گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، ساری دولت چھوڑ سکتا ہوں، لیکن دولت اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو جا آگ میں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا 1 مہینے تک لکڑی جمع کرو۔ 1 مہینے تک لکڑی جمع کی گئی ہے۔ غور کیجئے کتنی لکڑی جمع ہو گئی ہوگی۔ پورا ملک لکڑی جمع کر رہا ہے ایک مسلمان کو جلانے کے لیے، حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے پورا ملک لکڑی جمع کر رہا ہے۔ کتنی لکڑی ہوگی؟ اور 7 دنوں تک اس میں گھی ڈالی گئی، گھی ڈالی گئی، آگ کو جلایا گیا، اور آگ آسمان سے بات کرتی تھی۔ 200 میٹر 300 میٹر لوگ آگ کے قریب جا نہیں سکتے تھے۔ آگ کی تپش آدمی کا منہ جھلس جاتا تھا۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ اسلام رکھتا ہے، اسلام چھوڑ نہیں رہا ہے، جان دینا چاہتا ہے، جان دینا گوارا ہے، مگر اسلام اور دین اور دھرم کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ جب اس آگ کو 1 مہینے کی لکڑی کے جمع کرنے کے بعد اس آگ کو لگایا گیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے کے لیے پلانی ہوئی تو کیسے پھینکا جائے؟ تو کہا کہ ٹوکری بناؤ، جھولا بناؤ، جھولا بناؤ، ٹوکری بناؤ، 100 آدمی کے ہاتھ میں ایک طرف کی رسی دے دو، 100 آدمی کے ہاتھ میں دوسری طرف کی رسی دے دو، اس جھولے میں، اس جھولے میں، اس ڈولی میں، اس گوپیے میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھاؤ، اور خوب جھلا جھلا کر کے جھٹکا لے کر کے اٹھا کر کے آگ میں ڈال دو۔ جب آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام تو فرشتہ آیا کہ ابراہیم میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اپنی طرف سے آئے ہو یا خدا کی طرف سے آئے ہو؟ کہا میں اپنی طرف سے آیا ہوں۔ کہا آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو میرا حال معلوم ہے، وہ مجھے جس حال میں رکھے گا اسی حال پر میرا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 مہینہ لکڑی جمع کی گئی، 7 دنوں تک آگ کو سلگایا گیا، اور اس آگ میں جب ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام تو اس آگ میں کتنے دن رہے؟ ایک روایت 7 دن اس آگ میں رہے ابراہیم علیہ السلام، ایک روایت 40 دن اس آگ میں رہے ابراہیم علیہ السلام، ایک روایت 50 دن اس آگ میں رہے ابراہیم علیہ السلام۔ آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام 50 سال 50 دن آگ میں رہے، آگ جلتی رہی، 40 دنوں تک ابراہیم علیہ السلام اسی آگ میں رہے، آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ السلام 7 دنوں تک اسی آگ میں رہے، زندہ واپس آ گئے، اس لیے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ جس عورت کا بچہ کالا ہوتا ہے، جس عورت کا بچہ گورا ہوگا تو اس کو ایک ہی بار صابن لگاتی ہے وہ پورا جھکاس ہو جاتا ہے، اور اگر بدقسمتی سے کسی عورت کا بچہ کالا ہے، اللہ اکبر، اس کو 72 مرتبہ صابن لگاتی، رگڑ رگڑ کر کے اس کو نہاتی ہے، وہ کالیا چلاتا ہے لیکن ماں اس کو برابر صابن لگا رہی ہے۔ ماں سوچتی ہے کہ اس صابن سے اس کالیے کو گورا کر دیں گے، لیکن صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو کبھی گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹپکا ہے۔ قربان جائیے ماں کی ممتا کے اوپر کہ بچے کو نہا رہی ہے، صابن لگا رہی ہے، وہ سوچتی ہے کہ صابن سے کالا بچہ گورا ہو جائے گا۔ ماں کی محبت کو سلام، ماں کی ممتا کو سلام، وہ سوچتی ہے کہ بچہ گورا ہو جائے گا،
بچہ روتا رہتا ہے، ماں نہاتی ہے، بچہ روتا رہتا ہے، ماں رگڑ رگڑ کر کے میل نکالتی ہے۔ ماں کو پتا ہے کہ اگر اس کے رونے کو دیکھیں گے، نہانا چھوڑ دیں گے، بچے کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک یہی حال خدا کا ہے۔ خدا اپنے نیک بندوں پر مصیبت ڈالتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، اللہ رولاتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، اللہ رولاتا رہتا ہے۔ خدا کو پتا ہے کہ جب تک یہ روئے گا نہیں، اس کے گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے مصیبت میں صبر کریں گے انشاءاللہ۔ جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کر لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، میں جنازہ پڑھا ہی دوں گا۔ کشتی نوح کو جودی سے لگایا تو نے، نیل میں غرق سے موسیٰ کو بچایا تو نے، شکم ماہی میں یونس کو جلایا تو نے، چرخ پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھایا تو نے، آج ادنائے ہے یا رب تیری رحمت کی دلیل، آگ گل ہو گئی جب ڈالے گئے اس میں خلیل، جب آگ گل ہو گئی جب ڈالے گئے اس میں خلیل، آگ گل ہو گئی، کس سے فریاد کرے تیرے سوا رب جلیل، کس سے فریاد کرے تیرے سوا رب جلیل، تو ہی مظلوموں کا ہوتا ہے مصیبت میں کفیل، تو ہی مظلوموں کا۔ جتنا اچھا آپ سن کر کے دکھا رہے ہیں اتنا اچھا میں سنا نہیں پا رہا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے قبولیت کی گھڑی جلسے میں اپنے جوان سے وعدہ لیتا ہوں، آپ صرف وعدہ دیجئے۔ میں عالم دین ہوں، میں مسافر بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صرف وعدہ دے دیجئے کہ میں زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جوا نہیں کھیلوں گا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں مسند رسول پر، اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے زنا نہیں کریں گے انشاءاللہ، شراب نہیں پئیں گے انشاءاللہ، جوا نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ۔ جوان بولا اللہ کے رسول میری عادت خراب ہے، میں زنا کرتا ہوں، منہ کالا کرتا ہوں، مجھ کو اجازت دو گے تب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کی، عقل لگا کر کے، دماغ لگا کر کے بات کی۔ وہ جوان کو قریب بلایا، او جوان تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کا لائسنس دیتا ہوں، منہ کالا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا، ایک تیر اور دو شکار، ایک پنت دو کاج۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا او جوان میں تم کو منہ کالا کرنے کی، زنا کرنے کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو کہ جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا کہ او جوان بتاؤ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے؟ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے؟ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے؟ او جوان یاد رکھو، تم جس کے ساتھ منہ کالا کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کی ماں بہن کو ہم اپنی ماں بہن سمجھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ مسلمان نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے
گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے اللہ جانے. بس اسی پر ختم کرتا ہوں. مردوں کے حوالے سے آخری پیغام اور عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام. 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر انشاءاللہ. تو یار آدمی پھنسے. پچھلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، اس کنویں سے لوگ پانی نکالا کرتے تھے. اس کنویں میں کتا گر گیا، مر گیا. لوگوں نے مسئلہ جا کر کے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے مولانا، کنواں میں کتا گرا مر گیا ہے. ارے 1 منٹ میں پاک ہو جائے گا. سارا کنویں کا پانی نکال دو اور پھر پانی چیک کراؤ، میں چیک کر کے دیکھوں گا کہ کنواں پاک ہوا کہ نہیں. لوگ گلاس میں پانی لے کر کے آئے اور دکھایا تو اس میں بال نظر آ رہا ہے. ارے یہ بال نظر آ رہا ہے. کہا کہ حضور یہ کتے کا بال ہے. کہا کتے کو نہیں نکالے. کہا کہاں نکالے؟ ارے بے وقوف، جب کتا کو نہیں نکالو گے تو 1,00,000 مرتبہ بھی پانی نکالو گے پانی پاک نہیں ہوگا. جب تک سینے سے کینہ نہیں نکلے گا. 100 مرتبہ عید میں سینہ سے سینہ لگاؤ، گلے سے گلے ملو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک سینے سے کینہ نہیں نکلے گا، سینہ سے سینہ ملانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک کتا کنویں سے نہیں نکلے گا، کنواں پاک نہیں ہوگا. گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کریں گے، بار سوئی عدالت میں لے کر کے نہیں جائیں گے. کل سے ترقی کا سورج آپ کے گھر میں طلوع ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مجھ میں برائی بھی مجھ میں بھلائی بھی، لاکھوں ہے میل دل میں، تھوڑی صفائی بھی تھوڑی صفائی بھی، تھوڑا سا نیک ہو تھوڑا سا نیک ہو تھوڑا بےایمان ہو، دنیا جو چاہے سمجھے میں تو انسان ہوں میں تو انسان ہوں. عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے آخری نمونہ خدمت میں دیکھتا ہوں اور اپنی ماں بہنوں کے واسطے دعا کرتا ہوں. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. آپ مسجد میں دیکھیے گا اس میں تابوت ہوتا ہے. تابوت جو پہلے ہوتا تھا وہ لکڑی کا ہوتا تھا. اتنا بھاری ہوتا تھا کہ 4 آدمی قبرستان سے اٹھا کر کے لاتا تھا، پسینہ چھوٹتا تھا. لوگوں نے اس بھاری تابوت کو ہٹا دیا. اب کیا کون سا تابوت ہے؟ اسٹیل کا تابوت ہے. اب مسجد میں دیکھیے گا تو اسٹیل کا تابوت ہے، بڑا ہلکا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک مصیبت ابھی بھی ہے کہ جب قبرستان سے اس کو واپس لے کر کے آتے تو 4 آدمی کو کندھے پر اٹھا کر کے لانا پڑتا ہے. اب ایک تابوت آیا ہے جانتے ہیں، وہ آتا ہے ربڑ والا تابوت. وہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ ادھر سے مردہ کو لے کر کے جائیے، مردے کو قبر میں اتارنے کے بعد 4 آدمی کو ڈھو کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو توڑ دیجئے، ہاتھ میں لپیٹ کر کے لے آئیے. یہ تابوت آپ کو دلی میں ملے گا، آرڈر کر کے منگانا پڑے گا. میں ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس تابوت میں مرد کا جنازہ اٹھا ہے، اس میں دیکھیے گا خالی ہوتا ہے، اوپر کوئی کپڑا وپڑا نہیں ہوتا. لیکن جب عورت کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس میں ڈولی ہوتی ہے، اس میں پردہ ہوتا ہے، اس میں ساڑھی باندھ دی جاتی ہے، اوپر سے پردہ کیا جاتا ہے. یہ کس کی سنت ہے یہ دکھا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اگر میرا رات میں انتقال ہو تو رات میں دفن کرنا، دن میں انتقال ہو دن میں دفن کرنا، اور میرے تابوت کے اوپر ڈولی رکھ دینا، پردہ رکھ دینا، کپڑا رکھ دینا، تاکہ جنازہ پڑھنے والے کو میرا جنازہ نظر نہ آئے اور جنازہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہ اٹھائے کہ یہ عورت دبلی تھی کہ پتلی تھی، موٹی تھی کہ یا ناٹی تھی. اگر یہ اندازہ اٹھایا تو میں بے پردہ ہو جاؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ جیتے جی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں،
میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی پردہ رہے، میرے جنازے کو دیکھ کر کے یہ اندازہ نہ کر سکے کہ میں موٹی تھی یا ناٹی تھی یا دبلی تھی یا پتلی تھی یا لمبی تھی یا ناٹی تھی۔ سبحان اللہ۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، ایک لڑکے نے مٹھی میں پیسہ دے کر کے کہا کہ واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا آدمی بولا کہ یہ لڑکی نہیں ہے لڑکا، یہ بولا سوری میڈم غلطی ہو گئی، تو آدمی خفا ہو کر کے بولا کہ میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اس لیے تو شب کو دفنا ہی گئی ہے فاطمہ۔ مومنہ سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ۔ پیغام ختم ہو گیا۔ آپ سے 3 وعدہ لیتا ہوں، 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ بعد میں فرض ہوئی، ہمارے نبی معراج سے لے کر کے آئے، لیکن سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے پڑھی اور 4 رکعت پڑھی؟ 4 مقصد کے لیے پڑھی۔ یہی میرا پہلا سوال ہے، یہی میرا آخری سوال ہے، سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلے سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ پہلی رکعت کیوں پڑھی؟ پہلی رکعت اس لیے پڑھی، اللہ نے مشکل سے مشکل امتحان سے نکال دیا، مشکل امتحان میں پاس کر دیا، اس مقصد کے لیے ظہر کی پہلی رکعت نماز پڑھی۔ دوسری رکعت کس لیے پڑھی؟ کہ بیٹا راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیٹا جب تیار ہوگا تب نہ قربانی ہوگی، بیٹا تیار ہو گیا قربان ہونے کے لیے، اس لیے اس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی دوسری رکعت پڑھی۔ تیسرا مقصد کیا تھا؟ تیسری رکعت کیوں پڑھی؟ تو لکھا کہ بیٹے کی جان بچ گئی، جان کے بدلے جنت سے میڈھا آیا، وہ قربان ہو گیا۔ بیٹے کی جان بچ گئی، میڈھا قربان ہو گیا، اس شکرانے میں تیسری رکعت پڑھی۔ چوتھی رکعت کس لیے پڑھی؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب دیا کہ بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دو، اس خواب کو حضرت ابراہیم نے سچا کر دیا، تو خدا نے اپنی زبان سے بشارت سنائی، اے ابراہیم تو نے میرا خواب سچا کر کے دکھایا۔ اس شکرانے میں ظہر کی چوتھی رکعت پڑھی ہے۔ بستی میں ایک آدمی بڑا مالدار تھا، قرآن خوانی کرتا تھا مگر قربانی نہیں کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا ارے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا قرآن خوانی سے بڑھ کر کے ہے، تو بولا کہ ہم قرآن خوانی کرتے ہیں قربانی نہیں کرتے۔ کہا کیوں؟ کہا قربانی میں پیسہ لگتا ہے، قرآن خوانی میں پیسہ نہیں لگتا۔ جس منزل کی تجھ کو لگن ہے اس منزل کی راہ کٹھن ہے، جس منزل کی تجھ کو لگن ہے اس منزل کی راہ کٹھن ہے، اس منزل تک عشق ہی جائے عقل بیچاری خستہ تن ہے۔ اس منزل کی جس منزل کی تجھ کو لگن ہے اس منزل کی راہ کٹھن ہے، اس منزل تک عشق ہی جائے عقل بیچاری خستہ تن ہے۔ فکر وہاں معذور، فکر وہاں معذور، مسافر تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور۔ پیچھے جو مطلوب کے جائے دوارے پہ محبوب کے جائے، تیر کے نکلے صحرا صحرا، دریا دریا ڈوب کے جائے، دریا دریا ڈوب کے جائے۔ الٹا سب دستور، الٹا سب دستور، مسافر تیری
خود ہو جاتے ہیں، بعض خودی میں کھو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں سر کٹوا کر دار پہ چڑھ کے سو جاتے ہیں، دار پہ چڑھ کے سو جاتے ہیں۔ سرمد منصور تیری منزل دور، مسافر تیری منزل دور۔ میں آ کر کے آپ کے جلسے کو دیکھ کر کے خوش بھی ہوا اور مایوس بھی ہوا۔ میلے میں لوگ زیادہ ہیں، جلسے میں کم ہیں۔ جیسے ہندوؤں کا دھارمک تہوار ختم ہو گیا میلے کے چکر میں، ہو سکتا ہے کہ جلسہ بھی برباد نہ ہو جائے میلے کے چکر میں۔ میں جلسہ میں گھومنے والوں سے درخواست کرتا ہوں، بھائی جلسے کو بھی آباد رہنے دیجئے اور میلے کو بھی آباد رہنے دیجئے، میلے کے چکر میں جلسے کو برباد مت کیجئے۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اس مجمع میں ایک جوان ہے، نوجوان ہے، وہ کتنے سال کا ہے؟ صرف 16 سال کا ہے۔ 16 سال کے جوان کو اگر ابھی میں کھڑا کروں گا اس مجمع سے تو اس کو مونچھ بھی کم آئی ہے، داڑھی بھی کم آئی ہے، اتنا معصوم اور اتنا دبلا پتلا، اتنا کمزور جوان ہوگا وہ۔ مجمع سے میں نکالوں گا 16 سال کا جوان، وہ نہایت کمزور ہوگا، نہایت معصوم ہوگا، نہایت بچہ ہوگا، بالکل چھوٹا ہوگا، بہت معصوم ہوگا۔